کام کا آغاز کرنے کے لیے میں حافظ محمد ابراہیم سلمہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی آیات سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الہی لک الحمد یا ذا الجلال والاکرام وَيَا ذِي الْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَنْكَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا ایک اللہ جل و جلالہ اللہ سبحانہ و تعالی، جو معبود برحق ہے، جو اکیلا عبادت کے لائق ہے، جو سب سے باکمال بے مثال ہے، جو لازوال ہے، ساری چیزوں پہ قدرت رکھنے والا وہ علی کل شیء قدیر ہے، دلوں کا بھید جاننے والا ہوا علیم بذات الصدور ہے۔ وہ اکیلا ہے
جس کی ملکیت و ملوکیت میں کسی کا مشورہ نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ وہ اللہ احد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وہ حی القیوم ہے، اسے نہ کبھی نیند آتی ہے، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے، نہ اسے کبھی موت آتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، اسے کبھی زوال نہیں ہے اور اسے کبھی موت نہیں ہے۔ اس اللہ عز و جل کے سوا ساری دنیا کی مخلوق فنا کے گھاٹ، موت کے گھاٹ اترنا ہے، فنا و برباد ہو جانا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی ذات جو هو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے۔ اسی اللہ کے لیے ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری تمام عبادتیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اللہ کی حمد کے بعد درود نازل ہو سارے نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 25 جولائی 2023 مطابق 7 محرم 1445 ہجری بروز منگل، مسجد فاطمہ اہل حدیث بیجاپور میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، ضلع ہاسپیٹ، کرناٹک، آپ کے سامنے اچھی موت اور بری موت کا انجام اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جس اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و عافیت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ اس مسجد میں لا کر کھڑا کیا۔ اس کے بعد ہمارے یہاں کے ذمہ دار، ہمارے وسیع الزماں بھائی کا اور دیگر ذمہ داروں کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوتی کام کے لیے دوبارہ یاد کیا۔ اللہ تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو یہاں سے عبرت لے کر اٹھتے ہوئے اپنی زندگی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آخرت کا توشہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ عنکبوت کی 57 نمبر کی آیت ہے، یہ 50 پر 7 نمبر کی آیت۔ ٹھیک اسی طرح کی ایک آیت سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کہتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر نفس، ہر انسان، ہر جنات نہیں کہا اللہ نے، ہر نفس۔ نفس سے مراد ہر وہ چیز جس کے اندر جان موجود ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر جان موجود ہے، چاہے وہ باریک سے باریک کیڑا جراثیم کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی سمندر کی ویل مچھلی کیوں نہ ہو، یا دنیا کی کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، ہر وہ جاندار، ہر وہ نفس جس کے اندر جان موجود ہے، اسے ایک نہ ایک دن موت کے گھاٹ سونا ہے، یہ اللہ کا بنایا قانون ہے۔ ثم الینا ترجعون، موت کے گھاٹ سونے کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو؟ اللہ عز و جل کی جانب آپ کو کوچ کر کے جانا ہے، اللہ کی جانب لوٹنا ہے۔ جیسے ہی مرو گے اللہ کی جانب پلٹائے جاؤ گے۔ 4 عالم ہیں قرآن اور حدیث کے اندر جو ذکر ہے، وہ 4 عالموں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، جس میں آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ نے بنایا مٹی سے، اس میں جان ڈالا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر قیامت تک آنے والی ذریت کو اپنی ہتھیلی میں نکال کر اللہ نے یہ سوال کیا، الست بربکم، اے میرے بندو، میری بندیوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
ہم سب نے اقرار کیا تھا بلا یا اللہ، کیوں نہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم دنیا میں جا کر تیری عبادت کریں گے۔ اسے عہد الس کہتے ہیں، ایک وعدہ، ایک میثاق جو اللہ عز و جل سے ہم نے کیا، اسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ یہ عالم گزر گیا، ایک دوسرے عالم میں ہم نے قدم رکھا ہے جسے عالم فانی کہتے ہیں، فنا ہونے والی دنیا۔ عالم دنیا کو بولتے، عالم فانی فنا ہونے والی دنیا۔ اس دنیا میں ہم لوگ ابھی جی رہے ہیں، یہ عالم فانی ہے جس کا ذکر قرآن کے سورہ الرحمن میں بھی اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کی ذات کے، تو اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کا انکار کرے گا؟ اللہ کے سوا ساری دنیا فنا ہو جائے گی، یہ فانی دنیا ہے، یہ عالم فانی ہے جس میں ہم اور آپ سانسیں لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر اللہ ہی کے جانب تمہیں لوٹایا جائے گا۔ عالم ارواح ہو گیا، عالم فانی دوسری دنیا۔ اس کے بعد ہے تیسری دنیا جسے عالم برزخ کہتے ہیں، خبروں کی دنیا، خبر کی قبرستان کی دنیا، عالم برزخ۔ جب ہماری روح قبض کی جائے گی، ہماری ڈیڈ باڈی کو غسل، کفن، نماز جنازہ لے جا کر قبر میں دفن، ایک لمبی مدت تک یہاں سونا ہے، ہم کو آرام کرنا ہے، اچھے اعمال ہیں تو بڑے سکون سے آرام کریں گے، برے اعمال ہیں تو بڑے بھیانک طریقے سے عذاب سے دوچار ہوتے ہوئے قیامت تک عذاب کے چپیٹے میں رہیں گے۔ اسے عالم برزخ کہتے ہیں، یہ تیسری دنیا ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی دنیا ہے عالم برزخ کے بعد، اسے عالم عقبہ کہتے ہیں۔ عالم عقبہ سے مراد آخرت کی دنیا۔ عقبہ کیوں؟ ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا، ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا۔ یہاں کسی کو فنا نہیں، یہاں کسی کو موت نہیں، چاہے وہ جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو۔ ابھی ہم لوگوں کا گزر ہو رہا ہے دوسری دنیا عالم فانی سے۔ جب موت کو گلے لگائیں گے تیسری دنیا میں پہنچ جائیں گے، عالم برزخ میں۔ جب اللہ قیامت کا زلزلہ دنیا میں پیدا کرے گا، بھونچال قیامت کا لا کر پوری دنیا کو موت کے گھاٹ سلا دے گا، پھر کئی سالوں کے بعد دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا، مردہ دنیا کو زندہ کیا جائے گا، پھر سے جسموں کے ساتھ ان کے روحوں کو جوڑ دیا جائے گا، تو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، میدان محشر کی جانب بھاگیں گے، ننگے مادرزاد، بغیر کپڑے والے، بغیر ختنے والے۔ اس عالم کو عالم عقبہ کہتے ہیں، آخرت کی، ہمیشہ کی۔ میرا ٹاپک ہے اچھی موت یا بری موت کا انجام۔ اچھی موت سے مراد کیا، بری موت سے مراد کیا؟ اچھی موت مطلب توحید کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرنے کی حالت میں، اعمال صالحہ بجا لانے کی حالت میں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی حالت میں، کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری روح قبض ہو جائے، ہماری موت سے اللہ خوش ہو جائے، اسے کہتے ہیں اچھی موت۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اچھی موت۔ بری موت سے مراد ہم اس دنیا میں بد اعمال کرتے ہوئے، کفریہ کام کرتے ہوئے، شرک کے کام کرتے ہوئے، کسی بدعات میں ملوث ہوتے ہوئے، گناہ کبیرہ کرتے کرتے، شراب پیتے پیتے، زنا کرتے کرتے، چوری کرتے کرتے، قتل کرتے کرتے، سود کھاتے کھاتے، لوگوں سے تھکا لیتے ہوئے، لوگوں کی بددعائیں لیتے ہوئے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے،
کفر کی موت اگر مر جائیں تو یہ بری موت ہے، اور ایسے انسان ایسے جنات کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے، بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ ایسی بری موت سے۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک بحسن الخاتمہ، اے اللہ ہم سب تجھ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔ حسن خاتمہ مطلب اچھی موت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سنن نسائی کی حدیث ہے، تہجد کی نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد میں درود ابراہیمی کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس دعا کے بعد اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اس دعا کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس دعا کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ایک دعا پڑھتے تھے تہجد کی نماز میں، التحیات میں ساری دعائیں ہونے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے وہ دعا اللہ عز و جل کا دیدار حاصل کرنے کی دعا ہے، اللہ کا دیدار حاصل کرنے والی دعا ہے۔ سنن نسائی کی بالکل صحیح سند کی حدیث ہے۔ اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے اللہ تیرے غیب کے علم سے اور تیری تمام مخلوق پر قدرت رکھنے کے چیز سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ دنیا میں جب تک میرا زندہ رہنا تیرے علم کے مطابق بہتر رہے، مجھے اس وقت موت دے دنیا میں جب میرا مرنا تیرے علم کے مطابق بہتر رہے، احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اور بہت لمبی ہے یہ دعا، آگے میں مختصر بتا رہا ہوں۔ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن موت نہیں مانگ سکتے، موت نہیں مانگنا۔ اے اللہ میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے موت دے، مجھے آج ہی موت دے دے۔ اے اللہ تو نہیں موت دیا، میں زہر کھا لے مر جاتا ہوں۔ یہ اچھی موت نہیں ہے، کبھی بھی موت نہیں مانگنا ایک مومن۔ کیوں؟ جو زندگی اللہ نے اسے دیا، اگر وہ نیکیاں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے جو جتنی عمر اللہ رکھا ہے وہ نیکیاں کرتے کرتے اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا توشہ لے کر جائے، یا جو گناہ اس نے کیا ہے اس کی موت تک ہو سکتا ہے اللہ اسے توفیق دے، وہ اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو کر توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی توبہ قبول ہو اور وہ گناہوں سے پاک اللہ کے دربار میں پہنچے۔ کبھی موت نہیں مانگنا، لیکن حسن خاتمہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آخری آیتوں میں اللہ کہتا ہے، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے والے، دنیا میں آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان بنا کر موت دے اور آخرت میں نیکوکاروں میں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں میرا شمار کر دے۔ بڑی جامع آیت، بڑی جامع دعا۔ اس آیت کا، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے حسن خاتمہ کی سوال کر سکتے ہیں لیکن موت نہیں مانگ سکتے، اور اللہ کی بنائی مقدر کی موت سے پہلے اپنے جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کر سکتے۔ جو لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں زہر کھا کے، جو لوگ پھانسی لگا کے، یا جو لوگ ریل کے پٹریوں میں گر کے، یا جو لوگ اپنے آپ کو ہونا بول کر آکسیجن کرا کے، جو لوگ اس طرح کی موت مرتے خودکشی کی، یہ انتہائی بری موت ہے، اور ایسے مرنے والوں پر اللہ جنت کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ کتنا نیکوکار کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا بہترین جنگ کرنے والا، صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت، بڑا بہترین جنگ کرنے والا، صحابہ نے اس کے جنگ کی تعریف کی، اے اللہ کے نبی کیا بہترین جنگ لڑتی انہوں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ جب نبی نے کہہ دیا جہنمی تو ہماری کیا مجال،
ایک صحابی پورے جنگ میں ان کو فالو کرتے رہے کہ نبی نے کہہ دیا یہ جہنمی ہے. کیسے جہنمی ہے؟ کلمہ پڑھنے والے، اسلام کی حمایت میں صحابہ کی صف میں لڑنے والے، اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنے والے، پھر جہنمی کیسے؟ پورے جنگ میں ان کا فالو کرتے رہے، لڑے، زخموں سے چور چور ہو گئے. جب جنگ ختم ہوئی، اپنے جسموں کے زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے تڑپ تڑپ کر کئی کو مرنا، ایک لمبا نیزہ لیے اپنے سینے میں رکھ لیے اور اسے چبا لے کر اس کے اوپر آڑا گر کے خودکشی کر لے کر مر گئے. یہ منظر آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، اے اللہ کے نبی، جس شخص کو آپ نے کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے، میں پورے جنگ میں ان کا پیچھا کیا. اے اللہ کے نبی، پوری جنگ میں بہترین لڑے، زخموں سے چور چور ہو گئے، جنگ ختم ہونے کے بعد تڑپ تڑپ کر کہیں کو مرنا، یہ اتنی دیر سے کہیں مرنا، اب بھی مر جائیں گے بول کے ایک نیزہ اپنے کیا ہے پھسلی کی ہڈیوں کے بیچ میں رکھ کر گھسا لیے اور اس پر آڑا گر کے کیا ہے مر گئے. نبی نے کہا ان کا یہی عمل ان کو جہنم میں لے گیا. خاتمہ اچھا نہیں ہوا. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، 6607 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. صحیح بخاری کی 6607 نمبر کی حدیث اسی کی طرح ہے، اسی کے جیسی ہے. اس حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر ہوتا ہے. مطلب تمہارا خاتمہ، تمہارا اینڈ عمل، تمہاری زندگی کا لاسٹ عمل، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کا دار و مدار رکھتا ہے. مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ تم کیا زندگی گزارے، تم کیسی زندگی گزارے، کیا کیا لوگوں کی خدمت کرے، کتنے ایمان پر چلے، ارے چھوڑو جی وہ کتنے سال زندگی گزارے. 100 سال زندگی تمہاری ہوئی، 90 پر 9 سال، 90 پر 9 سال، 11 مہینے، 20 پر 9 دن، 24 گھنٹے میں کے 23 گھنٹے، 1 گھنٹے میں کے 60 منٹوں میں کے 1 گھنٹے کے 60 منٹوں میں کے 59 منٹ. آپ کیا زندگی گزارے، کیسی زندگی گزارے، سب چھوڑو. لاسٹ مرنے سے پہلے تمہارا وہ 1 منٹ کیسا تھا، مرنے سے پہلے وہ 1 دن تمہارا کیسا تھا، مرتے وقت کا وہ 1 گھنٹہ تمہارا کیسا تھا، کیا کرتے کرتے تم مرے، کون سا کام کرتے کرتے مرے، اسی پر میرا مالک الملک قیامت کے دن تمہارا حساب شروع کرے گا. اسی عمل پر تمہارا حساب شروع کیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن ہر انسان کو اسی عمل پر ہم جگائیں گے جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے مر گیا، جو عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے مٹ گیا، شرک کرتے کرتے مر گیا. قیامت کے دن مشرکین میں اللہ اسے جگائے گا. نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، اللہ نبیوں صدیقوں شہیدوں میں اسے اٹھائے گا. بے نمازی موت مر گیا، فرعون حامان قارون کے ساتھ اللہ اسے جگائے گا. مومنوں کی زندگی گزارتے ہوئے مر گیا، مومنوں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا. یہود و نصرانیوں کی زندگی چلتے چلتے مر گیا، اللہ یہود و نصرانیوں میں اسے قیامت کے دن جگائے گا. حلال کھاتے ہوئے مرا، اللہ قیامت میں حلال خوروں میں اٹھائے گا. حرام کماتے ہوئے حرام کھاتے ہوئے مر گیا، اللہ قیامت کے دن حرام خوروں میں اسے اٹھائے گا. جنتیوں کے کام کرتے کرتے دنیا سے گزر گیا، اللہ جنتیوں میں اسے جگائے گا. جہنمیوں کے کام کرتے کرتے مر گیا، قیامت کے دن اللہ جہنمیوں میں اسے جگائے گا. آخری عمل تمہارا اینڈ، تمہارے مرتے وقت کے حالات کیا تھے، کیسے تھے، اسی پر میرا اللہ قیامت کے دن تمہارا چٹا کھولے گا، تمہارا حساب شروع کرے گا. چاہے پوری زندگی جنتیوں کے کام تم نے کیوں نہ کیے ہو، لیکن موت جہنمیوں کے کام کرتے کرتے آ گئی، اللہ اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا. یہ تمہاری بری موت کی علامت ہے. چاہے پوری زندگی جہنم میں جانے والی کیوں نہ تم نے گزاری ہو، لیکن موت جنت میں جانے والے کام کرتے کرتے آ گئی، بہترین موت ہے تمہاری. اللہ قیامت کے دن تم کو جنت میں داخل کرے گا.
تمہارا اینڈ ہی تمہاری آخرت کا حساب و کتاب ہے۔ آج ہم لوگ اہل حدیث ہیں، کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، توحید کے علم بردار ہیں، ماشاءاللہ ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، ہم شرک تو کیا بدعت بھی نہیں کرتے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بے انتہا شکر ہے، ہم توحید پرست گھرانے میں ہیں، اللہ نے ہم کو توحید پرست بنایا، لیکن کسے معلوم موت کے وقت ہمارا اعمال کیا رہے گا، موت کے وقت ہمارا انجام کیا ہوگا، کیا کرتے کرتے ہم مریں گے، کس کا کنپا ڈباتے ڈباتے مریں گے، کس کی پراپرٹی ہڑپ کر لے کو کس کی بددعا لیتے لیتے دنیا سے گزریں گے، نماز کے اوقات میں نماز چھوڑتے ہوئے گندی فلمیں دیکھتے دیکھتے دنیا سے گزریں گے، کسے معلوم جی، کسے معلوم جی، یہ مت سوچنا ہمیں پکے سلفیاں، ہمیں پکے کتاب و سنت کے دعوے کرنے والے ڈائریکٹ جاتی جنت میں، اللہ ہمارے باپ کی جاگیر بنا کے نہیں رکھا، جیسا تمہاری موت ویسا تمہارا حساب۔ دلیل بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں دنیا میں ایک انسان زندگی بھر جنتیوں کے کام کرتا ہے، وہ اتنے جنتیوں کے کام کر جاتا ہے، اس کے جنت کے بیچ میں ایک بلش کا فرق رہ جاتا ہے، ایک بلش کا فرق رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، وہ مرنے سے پہلے کوئی ایسا برا کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی ایسا بھیانک کام کرتا ہے، اللہ اس کے سارے جنتیوں کے کام ستیاناش کر کے اسے اٹھا کر جہنم میں پٹک دیتا ہے۔ کیوں؟ موت برے کام کرتے کرتے، جہنم میں جانے والے کام کرتے کرتے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے کرتے آئی نا، اسی لیے اللہ اٹھا جہنم میں پٹک ڈالا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اور ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں کے کام کرتا ہے، اتنے کام کرتا ہے، اس کے جہنم کے بیچ میں ایک بلش کا فرق رہ جاتا ہے، وہ جہنم کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ جہنم اور اس کے بیچ میں ایک بلش کا فرق رہ جاتا ہے، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، وہ مرنے سے پہلے کوئی ایسا نیک کام کرتا ہے، اتنا اچھا کام کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا کام کرتے کرتے دنیا سے گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے جہنم میں جانے والے کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ موت تمہاری کیسی، آخرت تمہاری ویسی، موت اچھی تو آخرت میں جنت، موت بری تو آخرت میں جہنم۔ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس کو آئے گی، وہ خبر کسی کو نہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34، سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں 5 باتوں کا اللہ ذکر کرتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم، وینزل الغیث، بارش کب کہاں کتنی اترے گی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں جنتی پل رہا یا جہنمی پل رہا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں جانتا، آج تم بیجاپور میں ہو، کل بمبئی میں یا بنگلور میں یا دلی میں یا سعودی میں یا دبئی میں یا راجستھان میں یا آندھرا میں یا حیدرآباد میں، کب کہاں کوسی زمین میں جا کر کون کیسے مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری ماذا تکسب غدا، اور کوئی مائی کا لال یہ نہیں جانتا زمین کے کس حصے میں وہ کل کیا کما کر کھائے گا، کتنا کمائے گا، کیا اللہ تعالیٰ اسے روزی دے گا یا تنگ دامن کر دے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ 5 باتوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اس میں کا ایک کیا ہے، زمین کے کس حصے میں تم کیسی موت مرو گے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ آج ہم لوگ اتنے مگن ہیں دنیا کی عیاشی میں، دنیا پرستی میں، آخرت کو بھول گئے، موت کو بھلا دیے، خبر کو بھلا دیے، قیامت کی ہولناکی کو بھلا دیے، جہنم کے اندار کو بھلا دیے، اللہ کے قہر کو بھلا دیے، رب کی پکڑ کو بھلا دیے، دنیا میں مست مگن ہو کر بیٹھ گئے۔ میرے بھائیو، موت کا فرشتہ انویٹیشن کارڈ دے کر نہیں آتا، مس کال دے کے نہیں آتا، کال کر کے نہیں آتا، میسج بھیج کے نہیں آتا، اچانک آ جاتا، اچانک آ جاتا۔ سورہ نحل کے 58ویں آیت میں اللہ کہتا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ جب کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے اللہ کا فرشتہ آ کر ایک سیکنڈ جلدی بھی نہیں کرتا، ایک سیکنڈ دیری بھی نہیں کرتا، اسی لمحے میں اس کی جان نکال کر اللہ کے پاس چلے جاتا۔ فرشتہ آ جاتا، اچھے لوگوں کے پاس اچھی شکل میں آتا، برے لوگوں کے پاس بڑی بھیانک اور بری شکل میں آتا۔ وہی فرشتہ ملک الموت جسے احادیث میں کہا گیا، ملک الموت بڑی بھیانک شکل میں، لال لال آنکھیں، گائے کے سنگوں کی طرح منہ سے باہر نکلے رہیں گے اس کے دانت، ایسی بھیانک شکل، دیکھتے ہی چیخ مار کر پیشاب پاخانہ سب بستر میں نکل جاتا۔ اللہ تعالیٰ بولتا خیل من راخ، کہو اس سے بلاؤ جس سے بلانا ہے، جھاڑ پھونک کرنے کے لیے، دم کرنے کے لیے، جن جادو کا علاج کرنے کے لیے، تیرے اوپر رقیہ پڑھنے کے لیے، یا تیرے اوپر دم کرا کے تیری موت سے بچانے کے لیے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ سورہ قیامہ میں اللہ بولتا جب موت کا فرشتہ آ کر دبوچ لیتا نا، پنڈلیوں سے پنڈلیاں ڈال کے رگڑو گے تم لوگ، اتنی تکلیف سے تمہارے جسم سے روح نکالی جائے گی اور تمہارے رب کی جانب تمہیں کوچ کر دیا جائے گا۔ ثم الینا ترجعون، تمہیں لوٹا دیا جائے گا تمہارے اللہ کی جانب۔ کوئی مائی کا لال نہیں بچائے گا، کوئی ترم کا نہیں بچائے گا تم کو دنیا کا، پوری دنیا کے ڈاکٹر نہیں بچائیں گے تم کو آ کر۔ میرے بھائیوں، اپنی موت آنے سے پہلے اپنی غلطیوں کو سدھارو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ یہ مت سوچو آج ہم جوان ہیں، ہمارے ہڈیوں میں گودا مضبوط ہے، ہمارے جسموں میں ابھی قوت مضبوط ہے، ابھی ہم بوڑھے ہونے والے ہیں، ابھی ہمارے بال پکیں گے، ہمارے جسم کمزور پڑیں گے، ابھی ہم مسجد کا کونا پکڑیں گے، تب توبہ کریں گے، تب اللہ اللہ کرتے ہوئے نمازیں پڑھیں گے۔ جوانی میں تو خوب تور لیں گے، خوب انجوائے کریں گے، ٹک ٹاک کے ویڈیو بنائیں گے، پب جی گیماں کھیلیں گے، ایسی ویسی کٹنگاں کر کوئی اسٹائلہ ماریں گے، لڑکیوں کے پیچھے پڑیں گے، فیس بک میں، واٹس ایپ، انسٹاگرام میں عیاشی کریں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی ضروری نہیں کہ موت کا فرشتہ بڑھاپے میں ہی آئے۔ آپ کو معلوم اللہ کے فیصلے کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بخاری کی روایت میں بیان فرماتے ہیں، جب بھی کسی کے ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں باپ کے پیٹ کی ہڈی کے ریڑھ کی ہڈی سے نکلنے والا پانی، ماں کے سینے کے ہڈیوں سے نکلنے والے پانی کو مادر رحم میں ہم جمع کرتے ہیں۔ یہ پانی مادر رحم میں 40 دن تک پانی کی شکل میں رہتا ہے، جسے ہم منی کہتے ہیں، پانی کی شکل میں 40 دن۔ اس کے بعد کے 40 دن اسی پانی کو اللہ خون میں تبدیل کر ڈالتا، پھر وہ 40 دن تک رہتا خون، پھر اللہ بولتا پھر اس کے بعد کے 40 دن تک اسی خون کو ہم گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ شروع کے 40 دن پانی، نیکسٹ 40 دن خون، اس کے بعد کے 40 دن گوشت کا ٹکڑا، فرسٹ 40 دن، سیکنڈ 40 دن، تھرڈ 40 دن، 40 40 40 80 120 120 دن، مطلب 30 دن کا ایک مہینہ، 120 دن سے مراد 4 مہینے۔ جب بھی کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے مکمل کرتا ہے، ہم ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ اس گوشت کے ٹکڑے میں روح پھونک کر جان اس کے اندر بھرتا ہے۔ کب؟ جب ماں کے پیٹ میں ہم 4 مہینے مکمل کیے، تب ڈیلیوری سے 5 مہینے پہلے 4 مہینہ ہوتے ہی ہمارے اندر روح پھونک دی جاتی، ہم زندہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر جان ڈال دی جاتی، ہمارے ماں کے پیٹ میں ہماری جان ڈال دی جاتی۔ اس کے بعد اللہ کا فرشتہ کیا کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر لکھنے کے لیے دے کر بھیجتا اسے، جا کر میرے بندے کی تقدیر لکھ دو۔ اللہ کا فرشتہ پوچھتا، میرے اللہ، ماں کے پیٹ میں جیسے اس کے اندر جان ڈالی گئی، اب اس میں تقدیر اللہ کا فرشتہ لکھنا، کہتا کماتا، کہتا کھاتا، کہتا کماتا، کہتے بلڈنگاں بناتا، کہتے کارا میں پھرتا، کہتے آدمیاں سے ملاقات کرتا، کیا کچھ انہیں دنیا گھومتا، سب لکھنا۔ یا اللہ کہاں سے شروع کروں، کیا لکھنا شروع کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کی تقدیر میں جو چیز سب سے پہلے تجھے لکھنا ہے وہ اس کی موت کو لکھنا ہے۔
پہلے یہ لکھ کہ وہ کب مرے گا، اس کی موت کب آئے گی۔ اس کی مقدر میں سب سے پہلے موت کو لکھ دی جاتی ماں کے پیٹ میں، ابھی جسٹ جان ڈالی گئی، 40 دن پانی، 40 دن خون، 40 دن گوشت کا ٹکڑا، 120 دن 4 مہینے کمپلیٹ کیا وہ گوشت کا ٹکڑا، اللہ کے حکم سے روح ڈالی گئی، فوراً اللہ کے حکم سے اس کی موت لکھ دی جاتی سب سے پہلے۔ بعد میں انہیں دنیا میں جا کو کتنے سانساں لیتا، کتنا جینا جیتا، کتنا کماتا، کتنا کھاتا، کتنا گواتا، کتنے آدمیوں سے ملتا، کیا عبادت کرتا، کیا خرافات کرتا، سب بعد میں ہو۔ سب سے پہلے موت کو اللہ لکھ ڈالتا۔ اسی لیے آپ دنیا میں اکثر دیکھتے ہوں گے ماں کے پیٹ میں بچہ مر کو پیدا ہوتا، ابھی دنیا میں آپ کو ایک بھی سانس نہیں لیا رہتا، انہیں ماں کے پیٹ میں مر کو پیدا ہوتا۔ کیوں؟ اللہ اس کی موت سب سے پہلے لکھ ڈالتا اس کی مقدر میں۔ ابھی 6 مہینے ہوئے تھے کہتے بچہ مر گیا نکالنا، 7 مہینے ہوئے تھے بچہ مر گیا، 8 مہینے ہوئے تھے بچہ مر گیا، 9 مہینے ہوئے تھے بچہ پلٹ گیا، آتے اسٹمپ کو کیا ہے سر اٹیک، مر گیا۔ بہرحال کچھ بھی ہوا، دنیا میں ایک بھی سانس نہیں لیا، ماں کے پیٹ میں مر گیا۔ موت سب سے پہلے لکھ دی جاتی، اور یہ موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے، آج تک کوئی مائی کلال اس سے نہ بچ سکا نہ بچ سکے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ جو دنیا میں روزانہ گزر رہے ہیں یہ ہمارے لیے عبرت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اے پیچھے رہنے والوں، تم کو بھی بہت جلد آ کر اس شہر خموشہ میں آرام کرنا ہے، سونا ہے قبرستان۔ عبرت نہیں ہمنا، ذرا بھی فکر نہیں۔ ارے کرونا جیسا موسم آ کو گیا نا جی، 2019 2020 2021 پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کرونا۔ اچھے اچھے ہٹے کٹے نوجوانہ کرونا کی آڑ میں مر کو جگ سو گئے، سونے والے کو سلائے، بھٹی میں ڈال کو جلانے والے جلا ڈالے، رشتہ داران جگ ڈیڈ باڈی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے، غسل بھی نہیں دیے، کفن بھی نہیں دیے، جلا کو سڑ ڈالو، ہمیں چھیتے نہیں، ہم نہ کہاں کرونا آتا کی۔ انہوں مر گئے ہمیں بچ گئے، انہوں مر گئے ہمیں بچ گئے، لیکن ہم نہ بھی مرنا ہے نا، یا کھوٹا گاڑلے کو ہمیشہ بیٹھنا ہے کہ نہیں، ہم نہ بھی گزرنا ہے، لیکن ہماری موت کیسی آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھے حالت میں موت آئی اللہ اچھا انجام کرے گا، بری حالت میں موت آئی تو اللہ برا انجام کرے گا۔ دلیل کیا؟ اب جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بخاری مسلم کی، ایک بلش قریب چلے گیا تھا جنت کے، جہنمیوں کے کام کیا، ساری زندگی کے جنتیوں کے کام ستیہ ناش کر کے اللہ جہنم میں، زندگی بھر جہنمیوں کے کام کیا، پہنچ گیا تھا جنت جہنم کے قریب، ایک بلش نزدیک تھا، لیکن جنت میں جانے والے کام کیا۔ انما الاعمال بالخواتم، خاتمے کے مطابق اللہ اس کا حساب کرنے والا، اچھا خاتمہ ہوا، سارے گناہ اللہ معاف کر کے جنت میں داخل کیا۔ بے شمار مثالیں ہیں اس کے احادیث کے اندر۔ بنی اسرائیل کا 90 پر 9 قتل کرنے والا، 99 مرڈر کرنے والا، کسی غلط انسان سے فتویٰ پوچھ کر اس کا بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر دیا۔ پھر اس کے بعد توبہ کی نیت سے ایک زمین کی جانب نکلا جسے فتویٰ دیا گیا کہ یہاں سے تو ان بدبختوں کی زمین سے نکل جا، فلان بستی کی جانب جا، توبہ کر، اللہ تیری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ راستے میں مر گیا، زمین ماپی گئی، اللہ اس کی رحمت کی زمین کو جہاں لوگ رہتے تھے نیک لوگ، اس زمین کو سکڑ دیا، گناہ گاروں کی زمین کو دور کر دیا، اور اس کی روح کو اللہ جنت میں پہنچا دیا، اعلیٰ علیین میں۔ نیک فرشتے لے گئے اس کی روح، اللہ اس کا آخرت کا انجام اچھا کیا۔ کیوں؟ 100 قتل کرنے والا، زندگی پورے جہنم میں جانے والے کام کرنے والا، کہاں گیا لاسٹ میں؟ توبہ بھی نہیں کریا، توبہ کی نیت سے نکلیا، اللہ جنت میں داخل کریا۔ بنی اسرائیل کا وہ آدمی زندگی پوری جہنم میں جانے والے گناہوں کے کام کرتا ہے، مرنے سے پہلے بچوں کو وصیت کرتا ہے، اے میرے پیارے بچوں، میں نے اتنے گناہ کیے، اللہ اگر مجھے پکڑ لے گا اٹھا کر ڈائریکٹ ہی جنت جہنم میں ڈالے گا، میں اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے بچوں، میری لاش کو جلا کر راکھ کے 3 حصے کر کے ہوا میں، پہاڑ میں، سمندر میں اڑا دینا، بکھیر دینا، تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ بچوں نے ویسا ہی کیا۔ بولنے والا وصیت کرنے والا باپ بھی نادان، وصیت پر عمل کرنے والے بچے بھی نادان، ان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہواؤں پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے، پہاڑوں پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے، سمندروں پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے۔ بچوں نے وصیت تو کر دیا،
اب اللہ تعالیٰ یہ سب منظر دیکھنے والا ہواؤں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو حکم دیا، اے ہوا، اے پہاڑ، اے سمندر، اس کے راکھ کے تنکے تنکے کو جمع کرو۔ جمع کیا گیا، اللہ اس کا پتلا بنایا، اس کے اندر جان بھریا۔ اللہ سوال کریا، بول میرے بندے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ یا اللہ میں پکڑا گیا، یا اللہ میں تیرے سامنے آ گیا، اللہ تیری پکڑ سے بچنے کرے، اللہ میری زندگی میں گناہ کر ڈالا تھا، اگر تو مجھے پکڑیا تو اٹھا جہنم میں ڈالتا نہ، کہنے کے ڈر سے، تیری پکڑ سے، تیرے عذاب سے میرے دل میں ڈر آ گیا، اللہ تیری پکڑ سے بچنے کام کریا۔ اللہ بولتا، میرے بندے موت کے وقت یہ جو تیرے دل میں خوف آیا نا میری پکڑ کا، میری عذاب کا، یہ خوف کافی ہے تیرے گناہوں کی بخشش کے لیے، جا میں تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اللہ جنت میں داخل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ایک عورت بنی اسرائیل کی زندگی بھر زنا کرنے والی، دھندا کرنے والی، زنا کرنے والی، مرنے سے پہلے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیتی ہے، باہر آ کر دیکھتی ہے ایک پیاسا کتا کھڑا ہے، پھر اندر جا کر اس پیاسے کتے کو پیاس بجھاتی ہے، مر جاتی آگے چل۔ یہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آتی، اتنی پسند آتی۔ وہ عورت دیکھتی میرے ہاتھ، میرے پیر، میں بوڑی میں، کنویں میں اندر اتر سکتی ہوں، پانی پی سکتی ہوں، پھر پتھر پکڑ کے بوڑی سے باہر چڑھ سکتی ہوں۔ یہ کتے کو بھی ہاتھ پیرا ہیں، ایک بار چھلانگ مارا تو بوڑی میں کودیا باہر نہیں آ سکتا، اسے بھی پیاس لگی، دور دور تک پانی نہیں، میرے جیسا اسے بھی پیاس لگی، کیوں نہ اس کے پیاس کو بجھاؤں۔ اندر گئی، اپنے چمڑے کے ساکس نکالی، موزوں میں پانی بھری، لا کر اس پیاسے کتے کو پانی پلائی، آگے گئی، اس کی موت آئی، مر گئی۔ یہ مرنے سے پہلے جو پیاسے کتے کو پانی پلائی، اللہ اکبر، میرے رب کو یاد اتنی پسند آئی، زندگی بھر زنا جیسے کبیرہ گناہ کو بھی اللہ معاف کر دیا اور اس عورت کو جنت میں داخل کیا۔ موت تمہاری جنت میں جانے والے اعمال پر آئی تو اللہ عز و جل تمہارا حساب آسان کر دے گا، تمہارے لیے جنت آسان کر دے گا۔ اگر تمہاری موت اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں پر آئی، برا انجام تمہارا ہوا تو اللہ کے پاس بچنا ناممکن، یقین رکھو۔ اس کی دلیل بخاری کی ایک حدیث، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت بلی کو باندھ کے رکھی، تڑپا تڑپا کر بلی کو مار دی۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے ذکر کیا، اے اللہ کے نبی، ایک عورت جو نمازی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، صدقہ کرنے والی ہے، لیکن ایک بلی کو باندھ کر تڑپا تڑپا کر اس کی جان اس نے لے لی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس کے اعمال، اس کے نماز، اس کا روزہ، اس کا صدقہ اسے جہنم سے نہیں بچا پائیں گے، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ کیا فائدہ ہوا نماز پڑھ کر؟ کیا فائدہ ہوا روزہ رکھ کر؟ کیا فائدہ ہوا اچھے کام کر کے؟ انجام برا ہوا، اللہ اس کی آخرت برباد کر دیا۔ ہمارا انجام کیسا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے، اسی لیے ہر دن، ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے رہو، اچھے کام کرتے رہو، پتہ نہیں کب موت آئے گی، کون سی حالت میں موت آ جائے گی۔ نماز کے لیے اذان پکار رہا ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اے اللہ کے بندو آؤ نماز کی جانب، آؤ کامیابی کی جانب۔ سنے آ رہا کانا میں اچھا، ایک مسجد کی اذان ختم ہوئی تو دوسری ختم ہوئی تو تیسری ختم ہوئی تو چوتھی، 15 سے 20 منٹ تک اذان گونجتے رہتی پورے شہر میں۔ اچھا سنے آتے رہتا، ہاتھ میں موبائل لے بیٹھ جاتا، کیا کیا کہ یوٹیوب کا دیکھ لے، کوئی ویڈیو دیکھ لے، بیٹھ جاتا۔ نماز کا ٹائم آ رہا جا رہا، رتی بھی فرق نہیں، چپ انہیں ویڈیو دیکھ لے بیٹھا، فلمان دیکھ لے بیٹھا، IPL کرکٹ میچ دیکھ لے بیٹھا، لاسٹ 4 اوور بیٹ لگایا، ممبئی جیتتی، راجستھان ہارتی، کیا ہوتا کہ کب چھکا مارتا کہ کب 4 مارتا کہ کب میچ ٹرن ہو جاتا کہ کب وکٹاں نکل جاتی، دیکھ لے کو پوری کرٹیکل حالت میں، بڑی سنجیدگی حالت میں دیکھ لے بیٹھا، نماز چھوڑنے کو دیکھ لے بیٹھا، موت کا فرشتہ حلق میں ہاتھ ڈال کو جان نکالے گیا، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گا، کیا جواب دیں گا تو؟ نماز چھوڑنے کو بیٹھا تو، IPL کرکٹ میچ دیکھ لے بیٹھا، کبڈی میچ دیکھ لے بیٹھا،
یہ کبڈی، یہ کرکٹ کب شروع ہوتا؟ عصر میں شروع ہوتا، رات کے 9-10 بجے ختم ہوتا. مطلب تمہاری مغرب بھی چٹ، تمہاری عشاء بھی چٹ. ارے جیتنے والا جیتا تو اسے میڈل ملتا، اسے کپ ملتا، تم نہ کیا بیگن ملتا، تم نہ کیا جی ملتا. ایسا اچھلتے رہتا کرکٹ میچ دیکھ لے کو. انہیں فور ماریا تو تھالیاں مارتا سو کیا، چیر میں سے اچھل کو پڑتا سو کیا، بمڑیاں مارتا سو کیا، سیٹیاں بجاتا سو کیا. گویا کہ اب میچ جیتے 30 لاکھ دیتی گا نا، بڑا کپ مین آف دی میچ. کیا ابھی ملتا نہیں اسے. نمازاں چھوڑ لے کو یا سیٹیاں مار لے بیٹھے رہتا. سوچو نوجوانوں، ایسی حالت میں تمہاری موت آئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاتی، کیا منہ دکھاتی. ہماری بہنیں نماز کے اوقات میں سیریل دیکھ لے بیٹھی، نماز کے لیے اٹھ رہے نہیں، نماز نہیں پڑھ رہے. ارطغرل غازی کے بعد کورولوس عثمان کا سیریل دیکھ لے بیٹھی، کوئی نماز کو جانے والا تیار نہیں. کیا ملتا ارطغرل غازی دیکھ کے، کیا ملتا کورولوس عثمان دیکھ کے، کیا ملتے پاکستان کے سیریلان دیکھ کے، کیا ملتا دنیا کے کوئی اور دیگر سیریل دیکھ کے. آخرت میں اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت کیا کر رہی تھی میری بندی؟ کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر. سوچو، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں موت کسی کو نہیں چھوڑتی، موت کسی کو نہیں چھوڑتی، ہر انسان کو دبوچ لیتی ہے. سورہ نساء کی 70 پر 8ویں آیت میں اللہ کہتا ہے اینما کنتم، اینما کنتم، تم دنیا کے جس کونے میں بھی رہ جاؤ، تم دنیا کے جہاں کہیں بھی رہو، یدرککم الموت، موت تمہیں آ کر وہاں دبا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم سیسا پگھلائی دیواروں کے خلے میں کیوں نہ پناہ گزین ہو جاؤ، سیسا پگھلائی دیواروں کے خلے میں کیوں نہ پناہ ہو جاؤ، موت وہاں بھی آ کر تمہیں دبا لے گی. سن 1912 میں ٹائٹینک نام کا ایک بہت بڑا جہاز سمندر میں غرق ہو گیا، جو لندن سے نکلا تھا امریکہ کے لیے، برطانیہ سے نکلا تھا امریکہ کے لیے. اس کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ انسنکبل ہے، یہ کبھی نہ ڈوبنے والا دنیا کا بڑا جہاز ہے. اس وقت کا ہر قسم کی ٹیکنالوجی اس میں اپنائی گئی، ہر قسم کی ٹیکنالوجی اپنائی گئی. 2200 مسافر تھے، 1200 مسافروں کے لیے سیفٹ بوٹنگ اس میں رکھا گیا. لیکن رات کے 2:30 بجے وہ ایک برفیلے چٹان پہاڑ سے ٹکرا کر صرف 2.5 سے 3 گھنٹے کے اندر پورا جہاز اپنے مسافروں کے ساتھ اندر غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور پورے مسافر مر جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ چند مسافروں کے مر جاتے. کب یہ ہوا؟ سن 1912 میں ہوا. اب اتنے سالوں کے بعد سن 1912 سے 2012 تک 100 سال ہو گئے، اب چل رہا 2023. 111 سالوں کے بعد 111 سالوں کے بعد آج جون کی 18 تاریخ، ابھی جولائی چل رہا نا، 25 تاریخ آج، جون کی 18 تاریخ، گئے مہینہ 18 تاریخ کو ایک ٹائٹان سب مرین کے نام سے ایک یہ بنایا گیا چھوٹا بوٹ، اور اس میں ہر قسم کی ٹیکنالوجی اپنا کر دنیا کے 5 مسافر 2 کروڑ روپے پیسہ خرچہ کر کے ڈوبی ہوئی ٹائٹینک دیکھنے کے لیے اندر اترے. زمین سے 4000 میٹر اندر ڈوب کر ہے وہ ٹائٹینک جہاز. 4000 میٹر مطلب برج الخلیفہ جو دبئی میں ہے، اس کے برج الخلیفہ جیسے 5 برج الخلیفہ اگر ایک کے اوپر ایک کھڑا کیا جائے، جتنا اندر ڈیپ ہے اتنا اندر ڈوبا پڑا ہے وہ. 4 کلومیٹر اندر، 4 کلومیٹر اندر ڈوبا پڑا وہ ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے کے لیے 5 لوگ گئے. پاکستان کا باپ بیٹا، بڑے کروڑ پتی، لندن کا ایک آدمی، امریکہ کا ایک آدمی، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے کروڑ پتی نہیں ارب پتی، کتنے پیسے خرچہ کر کے 2 کروڑ روپے خرچہ کر کے اندر اترے. 1.5 کلومیٹر جیسے ہی اندر گئے، اوپر والوں کا کنیکٹ ان سے ختم ہو گیا. اس کے بعد جب اندر یہ لوگ اترے، پانی کے دباؤ سے یہ ان کا سبمرین بلاسٹ ہو گیا. ہر قسم کے آکسیجن کی ٹیکنالوجی لے کر گئے تھے، لیکن اللہ بولتا جس کی موت ہم نے جہاں لکھ دی، اس کی موت کے وقت بہانہ بنا کر ہم اس مسافر کو وہاں ضرور لے کر آ جائیں گے. وہ مسافر وہیں آ کر مرے گا جہاں اس کی موت ہم نے پہلے لکھ دی. پیدا ہوا تھا کانکی انہیں،
برطانیہ میں، لندن میں، امریکہ میں، پاکستان میں، لیکن مریا کہاں جا کو؟ سمندر کے اتنی گہرائی میں جا کر۔ کیوں؟ اللہ اس کی موت وہاں لکھ ڈالیا، موت وہاں لکھ ڈالیا۔ کیا فائدہ تھا بھائی؟ کیا فائدہ تھا؟ کیا دنیا کا فائدہ تھا؟ کیا آخرت کا فائدہ تھا؟ ڈوبی ہوئی ٹائٹینک کو شوٹنگ کرنے یا اس کے فلم بنانے یا اس کی تصویریں لینے دیکھنے کے لیے گئے، کیا فائدہ تھا؟ کیا فائدہ تھا؟ مر گئے نا، موت کے فرشتے نے آ کر دبا لیا نا، دبوچ لیا نا آپ کو۔ موت کے شکنجے سے کبھی نہیں بھاگ پاؤ گے، کہیں نہیں بچ پاؤ گے، چاہے تم دنیا میں کتنی رفتار سے کہیں بھی دوڑ لو، کہیں نہیں بچ پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے ہر موت کو اس کے مقررہ وقت میں طے کر کے رکھ دیا ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ مَوْتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور آ گئی اس کو سکرات والی موت حق کے ساتھ۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، یہ وہ موت ہے جس سے تو دوڑتا تھا۔ اللہ سورہ خوف کی 19ویں آیت میں کہتا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، آ گئی تجھے سکرات کی موت حق کے ساتھ۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، یہ وہ موت ہے جس سے تو دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، لیکن موت نے آ کر تجھے دبا لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کی 40ویں آیت میں کہتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہاری موت کب کہاں آنا یہ مقدر میں بنا دیا ہے، یہ طے کر دیا ہے، کب کہاں مرو گے، کب کہاں مرو گے، کب تم کو موت آئے گی، یہ ہم نے بنا دیا ہے، موت کو تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ مت سوچنا کہ ہم بہت صحت مند ہیں، یوگا کرنے والے ہیں، صبح میں ایسا ایسا ہاتھاں کر کو، ایسا ایسا پیٹاں پھڑ پھڑا لے کو، پیرا لمبے کر لے کو، سانس صبح کی وہ کیا ہے آکسیجن ہریالی کی لے کو، صبح کا وہ فلاں جوس پی کو، ہیلتھ جوس پی کو، بڑے ہیلتھ مند تندرست ہمیں نہیں مرتے، ابھی 100 سال تک نہیں مرتے۔ کہتے ایکسرسائزاں کرو، کہتے جوساں پی لو، کہتے ٹانکاں پی لو، کب تمہاری موت آنا جب بھی چاہتی، اس سے 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں آتی، اس سے 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آتی۔ اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو نہیں چھوڑا، تم نہ کہاں چھوڑتا جی، انبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غضب والے، بہت غصے والے، ایک مکہ مارے تو آج کام تمام ہو جاتا تھا اس۔ بنی اسرائیل خطی لڑتے کھڑے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پر ایمان لانے والا میں، انہیں فرعون کا آدمی دیکھو مجھے کیسا لڑ رہا، دیکھو انہیں، دیکھو کیسا مار رہا، دیکھو بچاتے نہیں کیا تمہیں، ایک گرے مار رہا، ہمارے اتنک رکھ کو ایک گھوسا مر کچھ گیا، ایک کیچک مارے اس۔ ان کے مارنے کا مقصد اسے مارنا نہیں تھا، جسٹ مارنا تھا، لیکن وہ مارے تب دبا کو پڑیا، مر کچھ گیا۔ دوسرے دن انہیں بنی اسرائیل اور ایک قبطی کے ساتھ لڑے کھڑے، پھر بلائے او موسیٰ ادھر آؤ، میں تمہارا کلمہ پڑھنے والا، تمہارے پر ایمان لانے والا، دیکھو انہیں فرعون کا آدمی پھر مجھے کیوں پکڑے مار رہا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں انہیں صرف فتنے کی جڑ ہے، روزانہ لڑے کھڑتا انہیں، اسے جا کو پکڑے، اسے جا پکڑتے ہی انہیں بولے اے موسیٰ کیا جی وہ ویسا گھوسا مارتی ہیں کیا، کل رکھ کو دیا نا ایک کچک مار میں گھوٹا کھوک گیا، دیکھ انہیں ویسا مارتی ہیں کیا منجے، ایسا بول کو بھاگ گیا۔ اب وہ خبتک معلوم ہو کل ایک کچک مار کو تمام کرے سو لینوچ کیا، جا فرعون کو بولے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ اتنا پاورفل کا، مارتے ہی حالت بے حالت ہو جاتی تھی۔ ملک الموت انسان کے روپ میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ بھی تم نے سلام بولے، ہاں اچھی بات، کیا تمہاری جان نکالنے کے واسطے ہوں میں، ارے میری جان تو نکالتا، میری جان نکالنے سے تھی، رکھ کو دے ڈالے ایک کیچک مار گھوسا، دھڑ کر مارتے ہنکی پھوٹ لے چلے گئی، ہنکی پھوٹ گئی ملک الموت کی، پھوٹی ہوئی ہنکی پکڑ لے کر اللہ پاس گئے، ملک الموت بولتی یا اللہ کیسے آدمی کا نے بھیجا، اللہ میری آنکھ مار کو پھوڑ کو، اے اللہ اب تک کون بھی مجھے مکہ بھی مارے نہیں، ہنکیاں بھی پھوڑے نہیں، یا اللہ یہ کیسا آدمی مار کو ہنکیاں پھوڑ ڈالیا، یا اللہ یہ مرنا نہیں چاہتا، شاید مار مکہ مار ڈالیا۔ اللہ تعالیٰ بولیا ان کی آنکھ درست کریا اور بولا جاؤ میرے موسیٰ سے بولو اگر وہ جینا چاہتا ہے گائے کے پیٹھ پر ہاتھ رکھے، جتنے بال اسے لگیں گے اتنے سال وہ اور جیے گا،
मलकल मौत फिर आया, आंखें बराबर कर ले आया, सलाम वालेकुम हजरत, वालेकुम सलाम, फिर आया तू, ए ठहरो जी मुझे मारो ना को, पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कहने का, मैं अल्लाह का फरिश्ता, इंसान हमें, अल्लाह तुम ना बोल रहा, और अगर तुम्हें जीना चाह रही गाय के पीठ पर हाथ रखो, अल्लाह और उतने साल जिलाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर अल्लाह मुझे भेजने का, मैं चाहने का तुम्हारे पास जान निकालने। मूसा अलैहिस्सलाम बोले अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई। मूसा अलैहिस्सलाम की मौत, जब अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को मौत से छुटकारा नहीं रखा, मुस्तस्ना नहीं रखा, मौत से अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं बच पाए, तो हम क्या बच पाएंगे, हम कहाँ दुनिया में जी पाएंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के आखिरी अय्याम नबी अलैहिस्सलाम के बार बार बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी कहते हैं, ऐ बिलाल क्या नमाज का वक्त हो गया, नमाज के ज़रिए हमारे दिल को सुकून पहुँचाओ। अस्सलात 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 खुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी के आखिरी लम्हात में इतने सख्त आप अलैहिस्सलाम की कैफियत थी, बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के प्याले में हाथ डालते, अपने चेहरे पर मलते और ये कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के, मौत की बड़ी सख्तियाँ होती हैं, मौत की बड़ी सख्तियाँ होती हैं। नबी अलैहिस्सलाम बार बार पानी में हाथ डालते, अपने चेहरे पर मलते। नबी अलैहिस्सलाम एक मिसवाक करने वाले सहाबी को देखते हैं, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है, नबी क्या मिसवाक करेंगे, नबी हाँ में सर हिलाते हैं। मिसवाक लाकर मुंह में रखी गई, चबाने की भी ताकत नबी के दांतों में नहीं। अम्मा आयशा अपने मुंह में चबा कर उस मिसवाक को नरम करके नबी के मुंह में रखती हैं। नमाज पढ़ाने के लिए दो सहाबा के कंधों पे हाथ रखकर मस्जिद नबवी में जाना चाह रहे हैं, पैरों में चलने की कुव्वत नहीं है, पैर जमीन पर घसीटते जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं, नबी की इक्तिदा अबू बकर की इक्तिदा सहाबा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम की कैफियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से पहले अपनी प्यारी बेटी फातिमा को बुलाती, मेरी बच्ची इधर आ, इधर आ। प्यारी बेटी फातिमा नबी के करीब जाती हैं, और आ करीब बेटी, और करीब जाती है, मेरी बच्ची और करीब आ, और करीब। अल्लाहु अकबर। प्यारी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती है, मेरे कान मेरे अब्बा के होठ मुबारक से टकराए, मैं अब्बा के होठों से अपने कान को लगा दी।
میرے ابا نے رازدارانہ طور پر ایک جملہ مجھ سے کہا، میں زیادہ رونے لگی، میں اور زیادہ بے قرار ہو گئی۔ میرے ابا دوبارہ مجھے بلائے، کانوں میں کچھ کہا، میں مسکرانے لگی۔ نبی کے وفات تدفین کے بعد اماں عائشہ پوچھتی ہے نبی نے وہ 2 جملے کیا کہے تھے رازدارانہ طور پر؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی نے جو پہلے مرتبہ میرے کان میں جو جملہ کہا تھا، جو بات مجھے سنائی تھی، وہ یہ تھی، میری بیٹی تیرے باپ کو موت کی اتنی سختیاں ہو رہی ہیں، اتنی سختیاں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں اتنی بڑی کٹھن سختیاں شاید اللہ کسی اور کو دیا ہوگا جو اس وقت مجھے ہو رہی ہیں۔ اتنی بڑی سختیاں موت کی جو اس وقت مجھے ہو رہی۔ میری بچی تیرا باپ چند لمحوں کا مہمان ہے، اب تیرا باپ اللہ عز و جل کے پاس جانے والا ہے۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ نبی کے آخری جملے جب یہ بات میرے ابا نے کہی، میں پھوٹ پھوٹ کر میں اور زیادہ غمزدہ ہو گئی، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں رونے لگی۔ میرے ابا نے دیکھا کہ میری بچی غمزدہ ہو گئی، رو رہی ہے۔ میں نے میری بچی کو دوبارہ بلایا اور کہا میری بچی جنت میں سب سے پہلے میرے گھرانے میں اللہ تجھے مجھ سے ملاقات کرائے گا، تو جنت میں سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملاقات کرے گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ نبی کے آخری لمحات موت کی کشمکش میں جو نبی تڑپ رہے تھے، اس وقت نبی اپنی زبان سے اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت وسکرات الموت۔ یا اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچا، اللہ مجھے سکرات والی موت سے بچا۔ کون؟ ہمارے نبی مانگ رہے ہیں دعائیں، موت کی سختیوں سے بچا، سکرات کی موت سے بچا۔ میرے بھائیو، تمہاری زندگی میں 2 اوقات آنے سے پہلے سچی توبہ کرو۔ ایک سکرات کی موت لگنے سے پہلے، دوسرا سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے۔ جب انسان کے اوپر سکرات کی موت شروع ہوتی ہے نا، اللہ توبہ کے دروازے بند کر ڈالتا، یاد رکھو، توبہ کے دروازے اللہ قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يقبل توبة ما لم يغرغر، رواہ ابو داؤد۔ اللہ کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ اس کے حلق کے آخری غرغرارے شروع نہ ہو۔ مطلب آخری غرغرارے شروع ہونے تک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا، جیسے ہی حلق میں آخری غرغرارے، سکرات کے غرغرارے شروع ہوتے ہیں، اللہ توبہ کے دروازے بند کر ڈالتا، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا بلا لے کر جاؤ اسے، بی پی ڈاؤن ہو گئی، پیٹ کے اندر کینسر کا گڈھا پھوٹ گیا، پورے باڈی میں کینسر پھیل گیا، 4 گھنٹے کا مہمان انہیں، پوری دنیا کے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر مل کر اسے نہیں بچا سکتے، بلا لے کر جاؤ اسے، اب انہیں نہیں بچ سکتا، بی پی ڈاؤن ہو گئی، اس کے بدن کے اندر پوری بیماری پھیل گئی، بلا لے کر جاؤ، مرنے والا انہیں۔ اب اسے معلوم ہوتا، ڈاکٹر سنا ڈالیا اب میں مرتوں کتے، اب میں دنیا سے گزروں کتے، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اللہ سے توبہ کرتا، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے یہ کر، یا اللہ مجھے غلطی ہو گئی معاف کر۔ اللہ معاف نہیں کرتا، ہرگز معاف نہیں کرتا۔ پوری زندگی دیا تھا اللہ توبہ کرنے کے لیے، اپنی غلطی سدھارنے کے لیے، اللہ کے حضور معافی مانگنے کے لیے، پوری دنیا اللہ دیا تھا، پوری زندگی اللہ دیا تھا، اکڑلے کو پھریا، کبھی توبہ نہیں کریا، کبھی اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کو گڑ گڑایا نہیں، نمازوں کے بعد اٹھ کو بھاگتا تھا، کبھی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگا۔ آج موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر گڑ گڑا رہا، اللہ نہیں قبول کرتا، نہیں قبول کرتا۔ سکرات کی حالت میں اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ اگر اللہ سکرات کے عالم میں توبہ قبول کرنے کا اصول بنایا رہتا تو فرعون کی توبہ ضرور قبول کرتا تھا۔ فرعون جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل سے نکل رہے ہیں، ٹھٹے مارتا سمندر دریائے نیل اوپر پہاڑوں کے چٹانوں کی طرح، دیواروں کی طرح کھڑ گیا، راستہ بن گیا۔ فرعون کہتا ہے دیکھو میں تمہارا رب ہوں، تمہارے لیے کیسا راستہ بنا دیا، چلو چلو۔ موسیٰ کو بنی اسرائیل کو پکڑتے ہیں، آیا بیچ میں، جیسے ہی بنی اسرائیل موسیٰ کو لے کر آر پار ہو گئے، بیچ میں دریائے نیل کے فرعون لشکر کو لے کر حاضر ہوا، اللہ دریائے نیل کو ملا دیا،
جب فرعون ڈوبنے لگا دریائے نیل میں، حلق میں آخری غرغرارے شروع ہوئے فرعون کے، یقین ہو گیا اسے میں کوئی انا ربکم الاعلی نہیں، میں کوئی رب نہیں، میں کوئی بڑا ہستی نہیں، میں تو ایک عام انسان ہوں، ڈوب کر مر رہوں۔ تب اس نے کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر اب ایمان لاتا ہوں۔ بولا جبرائیل علیہ السلام بازو کی مٹھی لے منہ میں ڈال کو اندر دبا ڈالے اسے، تیرے آخری جملے اللہ کی رحمت کو کہیں جھنجھوڑ نہ دے، ڈب کو مر رہے ظالم، دبا ڈالے اسے۔ اللہ سکرات کی حالت میں مانگی گئی توبہ قبول نہیں کرتا، یاد رکھو۔ تمہاری زندگی میں سکرات کب شروع ہوتی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اب تمہیں ہٹے کٹے رہیں گے، بائک میں اسٹیلا مارنے کو جاتا ہی نہیں، ایسا اسٹیلا مارنے کو جاتا، کبھی سامنے کی چاک اوپر اٹھاتا، کبھی پھچے کی چاک اوپر اٹھاتا، کبھی دو ہاتھاں چھوڑ کو مارتا، کبھی دو تانگڑیاں اٹھا کے مارتا، بعد میں اسپتال میں جاگ دو تانگڑیاں بھی کٹ ہو جاتی، دو ہاتھاں بھی کٹ ہو جاتی، یوں ٹنگا لے کو باندرا پڑے سر کا پڑے رہتا۔ ارے کیا رے یہاں مارے آنا، کل تک اسٹائلہ مار رہا تھا، ہاتھاں اٹھا کو، پیرا اٹھا کو، چاکا اٹھا کو، آج کیا ہوا؟ تانگڑیاں بھی کٹ ہوئے، ہاتھاں بھی کٹ ہوئے، خیر جان تو بچی نا، ماشاءاللہ۔ بعض لوگ ایسے رہتی آکسیجنٹ میں بھری جوانی میں کوما میں چلے آتی، ابھی ہٹا کٹا دوستان کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایسا اسٹیلا مار لے بھائی چلا رہا تھا، کوسی کی رائل انفیلڈ کتے بلٹ کتے بڑ 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 کرنے کی آوازاں کر لے کو بھاگ لے جا رہا کتے، ایسی 400 سی سی کتے انہیں اگے کیا انہیں اگے، انہیں فاسٹ کیا انہیں پہلے جاتا کیا انہیں پہلے جاتا، کہاں؟ خبرستان کو، وہ دائین کو نمے خبرستان کو، کون پہلے جاتی، کس کی ریس دبا کو، کون زیادہ اسپیڈ مارتی ہے، اس کی مارتے مارتے خبرستان کے کنارے پہنچ جاتے۔ کیا ہوا؟ ہٹا کٹا ینگ آف کنگ، ہٹا کٹا نوجوان باڈی بلڈر رکھا سوالا کہاں مریا؟ کوما میں مریا، سکرات کی حالت میں اسپتال کے آکسیجن میں مریا۔ اب اس کے ہارٹ بیٹ وہاں کمپیوٹر کی اسکرین پر دکھا رہا، ہارٹ بیٹ جتا مارنا جتا اس کے باڈی کا ہارٹ بیٹ کا پلس مارنا نہیں چل رہا، سارے لوگاں دعائیں کر رہی، جان اٹک اٹک کو آ رہی، جی جی کو مر رہا، مر مر کو جی رہا، استغفر اللہ۔ سکرات کی حالت شروع ہو گئی، چند منٹوں پہلے اسٹائلہ مار لے کو ہٹا کٹا ینگ آف کنگ اسٹائلہ مارنے والا چند منٹوں کے بعد اسپتال میں سکرات کی حالت میں سو گیا۔ ابھی ڈاکٹران بول رہی برین کو مار پڑیا، بھیجک مار پڑیا، جینے کی امید نہیں، دعا کرو، ہمیں بچانے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ کے ہاتھ میں، جیا تو جیتا، 99% مرتا انہیں۔ اللہ اکبر، ہٹے کٹے نوجوانہ تھے نا جی، تمہیں جا کو پہنچے نا جی خبرستان کے کنارے، اسپتالہ میں سکرات کی موت لگ گئی تم نا، ہٹی کٹی جوانی میں سکرات کے موت کے ایام گن رہی، انگلیوں پر تمہیں موت کے ایام گن رہی تمہیں۔ اللہ تمہاری توبہ کے دروازے سکرات کی حالت میں بند کر ڈالتا، یاد رکھو، کسے معلوم کب کس کی سکرات کی حالت شروع ہو جائے۔ تمہاری زندگی کے سکرات کے ایام لگنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کرو، ورنہ کب کون اللہ کے گھر کا مہمان بنے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ جیا تو جیا، ایسا جیا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا، اب جب ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیران جھڑ گئے، ہاتھا نہیں، اب ڈھوپر کے بل گھسٹ لے کو ویل چیئر میں بیٹھ کو نماز کو آنے کی چاہت آ گئی۔ کیوں؟ اللہ موت کا جھٹکا دکھائے نہیں دنیا میں، نمازاں پڑھنے کی عادت اب پڑ گئی، پیران سلامت تھے، مسجد کو نہیں آتا تھا، بائک سلامت تھی، مسجد کو نہیں آتا تھا، دو پیران کٹ گئے، اب اللہ یاد آیا، اب مسجد یاد آئی۔ تمہاری جوانی کئی کی جوانی جی، اسٹائلہ مارنے کی جوانی، کٹنگ کریا تو ایسی کرتا، وہ فلم اسٹار جو کریا، وہ کرکٹر جو کریا، کیوں؟ اللہ تمہارے لیے فلم اسٹار کو نمونہ بنایا کیا؟ اللہ وہ میدان میں کھڑو کرکٹ کھیلنے والے کو نمونہ اللہ بنایا کیا؟ ہمارے نبی نمونہ، ہمارے صحابہ نمونہ، تابعین نمونہ، تابعین نمونہ، ارے ان کو نمونہ بناؤ جی، خیر القرون، نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، مثال ہمارے لیے، نمونہ ہمارے لیے، خیر القرون کے اسلاف کو، ہمارے سلف صالحین کو نمونہ بناؤ، انہوں کیسے بالا رکھے، انہوں کیسے کپڑے پہنے، انہوں کیسے نمازاں پڑھے، انہوں کیسے وہ دیکھو، نہیں، کٹنگ ایسی کٹنگ ایسی کٹنگ، وہ کٹنگ کا میں نام بھی رکھی ہوں، آزو بازو ہانڈا، اوپر چارے کا بنڈا،
पूरा ऐसा घस लेता दाल को, ऐसा छिल लेता हांडा को से, तो पित्तल का हांडा ढोले सिर पर जा रहा कना, लेकिन ऊपर क्या मरे रहता, चारे का बिंडा ऐंटले खड़े सो जरे बाला रहती वहां, चार ही चार बाला चारे का बिंडा ढोले जाते रहते, क्या कहते स्टाइल कहते, फिर उसमें से बीच में एक लकीर कहते, यहाँ से यूं कहते, यूं से यूं कहते, गजनी की लकीर बीच में से आड़ी कहते, अस्तगफिरुल्लाह। स्टाइला मारने में जिंदगी गुजारे ना बा, पूरी जवानी स्टाइला में गुजारा ना रे, बेनमाजी जिंदगी, स्टाइला की जिंदगी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के घर का मेहमान जब तू बनेगा, अल्लाह को क्या जवाब देगा, अल्लाह को क्या जवाब देगा, क्या मुंह दिखाएगा। मौत तुम्हारी अच्छी, अल्लाह आखिरत में अच्छे अमाल के साथ हिसाब करेगा। और ये मौत अल्लाह तबारक व तआला इंसान को कभी भी लाकर खड़ा करता, ऐसा नहीं कि वो मरने से पहले अल्लाह ताला उसे इत्तला देता, नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, क़यामत आने से पहले, मुल्क अदन से आग निकलने से पहले, सूरज जब मगरिब से निकलेगा, सारी दुनिया के काफिर और मोमिन उस वक्त रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की हवा मशरिक से निकालेगा और तमाम मोमिनों के ऊपर से गुजर कर मगरिब में चली जाएगी, तमाम मोमिनों की रूहें कब्ज करके चली जाएगी। एक भी अल्लाह नाम लेने वाला जमीन में जिंदा नहीं बाकी बचेगा, याद रखना। अल्लाह नाम लेने वाला जमीन पर जिंदा नहीं बचेगा, सब काफिर, सब एक नंबर के यहूद नसारा बिदाती मुशरिक, ऐसे नालायक बचेंगे जमीन पर। इन नालायकों पर क़यामत का ज़लज़ला आएगा। वो रूह, वो जो हवा आई थी मशरिक से, तमाम मोमिनों की रूहें कब्ज करके मगरिब में चली जाएगी। मौत का परवाना लेकर आएगी, वो मोमिनों को मौत के घाट सुलाकर चली जाएगी मगरिब में। एक भी अल्लाह वाला जिंदा नहीं बचेगा। काफिरों पर आएगी मौत, काफिरों पर क़यामत का ज़लज़ला। इसराफील नाखूर में पकड़कर खड़े हैं, अल्लाह हुक्म देगा, इसराफील अब चलो सुर में फूंक मारो। इसराफील सुर में फूंक मारेंगे, सारी दुनिया में ज़लज़ला आ जाएगा। दुनिया ज़मीन के ऊपर की चीज़ें, अंदर की चीज़ें बाहर निकाल कर फेंक देगी। सारी ज़मीन के इंसान और जिन्नात को मौत के घाट सुला दिया जाएगा। कब होगा? क़यामत का ज़लज़ला जब आएगा तब होगा। अल्लाह तबारक व तआला मलकल मौत से सवाल करेगा, ऐ मलकल मौत, इसराफील के सूर फूंके जाने के बाद की दुनिया की क्या कैफियत है? या अल्लाह, उस ज़लज़ले से सारी दुनिया के इंसान, जिन्नात, चरिंदे परिंदे सब मौत के घाट से, कोई जिंदा नहीं। 7 आसमान के फरिश्ते जिंदा हैं। अल्लाह कहेगा, मेरे सिवा हर एक को मौत का मजा चखना है, जाओ 7 आसमान के फरिश्तों की रूहें भी कब्ज करो। 7 आसमान के फरिश्तों की रूहें कब्ज की जाएंगी। अल्लाह पूछेगा, ऐ मलकल मौत, कौन जिंदा? या अल्लाह, तू जिंदा, मैं जिंदा, जिब्राइल जिंदा, मीकाइल जिंदा, इसराफील जिंदा, हम 4 फरिश्ते और तू, हम पांचों के सिवा न जमीन में, न आसमान में, न फलक में, न बूस में, न मक्की में, न मक्का में कोई जिंदा नहीं, हम 5 जिंदा। अल्लाह कहेगा, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील की भी रूह कब्ज कर लो, उनकी भी रूह कब्ज की जाएगी। कौन जिंदा? या अल्लाह, तू जिंदा, मैं जिंदा। अल्लाह ताला मलकल मौत को भी मौत के घाट सुला देगा। अब सिर्फ और सिर्फ वो हय्युल क़य्यूम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिंदा है, जिसे हमेशा जिंदा रहना है, जो कभी फना नहीं होगा, जिसे कभी मौत नहीं आएगी। सिर्फ एक अल्लाह हय्युल क़य्यूम जिंदा रहने वाला। सारी दुनिया मौत के घाट सो गई। अल्लाह सवालों पे सवाल करेगा, ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ हैं अकड़ने वाले, कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले? किसकी बादशाहत है? लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाहत है? कैसे सवाल करेगा? ऐसे ही सवाल नहीं करेगा। 7 जमीन को एक बॉल बना देगा, 7 आसमानों का एक बॉल बनाएगा। अल्लाह ताला की उंगलियों पर, एक उंगली पर 7 जमीन, एक उंगली पर 7 आसमान, एक उंगली पर जन्नत, एक उंगली पर जहन्नम, एक उंगली पर पहाड़ और समंदर। अल्लाह की इन उंगलियों पर जन्नत और जहन्नम, समंदर और आसमान, पहाड़ और समंदर, अल्लाह की उंगलियों पर नचा नचा कर अल्लाह ये सवाल पे सवाल करेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाहत है? कौन रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम है? किसकी रब्बानियत है? सवाल अल्लाह कर रहा है, जवाब देने वाला कोई माई कलाल जिंदा नहीं। खुद अल्लाह मुस्कुराते हुए जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार,
آج ایک زبردست اللہ کی حکومت ہے، ایک اللہ کی حکومت ہے۔ 40 سال دنیا مردہ سوئی پڑی رہے گی، اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو اللہ پہلے زندہ کرے گا، دوسری بار سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سیکنڈ سور میں پھونک ماریں گے، آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان سارے جنات کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس دن علیین سے نیک روحیں سجین سے بری روحوں کو ہم نیک اور بدی روحوں کو لے کر ان کے جسموں سے جوڑ دیں گے۔ خاموش کرو جو نیک اور بدی روحوں کو لے کر علیین 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے جنت کا کمرہ، نیک روحوں کو وہاں، سجین 7 زمینوں کے نیچے زمین کا جہنم کا کمرہ، بری روحوں کو وہاں، بری روحوں کو سجین سے، نیک روحوں کو علیین سے لے کر ان کے جسموں کے ساتھ، ان کے ڈیڈ باڈی کے ساتھ اللہ جوڑ دے گا۔ خبر پھاڑ دی جائے گی، سارے لوگوں کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا۔ نبی کہتے ہیں سب میدان محشر کی جانب بھاگیں گے، سب ننگے مادرزاد اٹھ کر کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب کا دن آئے گا۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ اللہ کا قانون ہوگا، دمبے کو لایا جائے، ایک دمبے کو لایا جائے گا، جنتی جنت میں ہیں، جہنمی جہنم میں ہیں۔ اللہ کا فرشتہ یہ پروانہ سنائے گا جنتیوں کے لیے، جہنمی والوں کے لیے، او جنت میں رہنے والوں سنو سنو، میرے اللہ کا یہ اصول ہے، میرے اللہ کا یہ اعلان ہے، آج جو تم جنت میں پہنچے ہو، آج کے بعد اس جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں دے گا، اس جنت میں کبھی تم کو کوئی بیماری نہیں آئے گی، اس جنت میں تمہاری نعمتوں میں کبھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، اس جنت میں اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں رہے گا، ہمیشہ اللہ تم سے راضی رہے گا، ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں رہو گے۔ اور اے جہنمیوں، جہنم میں جو عذاب تمہارے لیے منتخب اللہ نے کر دیا، ہمیشہ تڑپو گے، ہمیشہ عذاب میں جلتے رہو گے، موت مانگنا چاہو گے تو بھی تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ جس دمبے کو اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے یہی موت ہے۔ اللہ موت کو موت کے گھاٹ سلا دے گا، یہ بول کر اس دمبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت و جہنم کے بیچ میں فرشتے کے ذریعے ذبح کرا دے گا، موت کو موت کے گھاٹ اللہ سلا دے گا۔ اب موت کسی کو نہیں آئے گی اس کے بعد۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اچھے انسان کی موت، برے انسان کی موت، اس کیفیت میں صحیح بخاری 1360 پر 7 نمبر کی حدیث، صحیح مسلم 940 پر 9 نمبر کی حدیث، صحیح مسلم میں 940 پر 9 نمبر کی حدیث، اور صحیح بخاری میں 1360 پر 7 نمبر کی حدیث۔ اچھی موت بری موت کے خلاصہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی کے سامنے سے ایک جنازہ جا رہا ہے، نبی علیہ السلام اس جنازے کو دیکھتے ہیں، اچانک اٹھ کر کھڑتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وجبت وجبت وجبت، اس جنازے پر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے تعجب سے دیکھا، نبی نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کہا تھا، آج نبی نے کیوں کہا، کیا واجب ہوئی؟ ہم نے سوال نہیں کیا، ہم نے یہ سوچا نبی خود ہم کو بتائیں گے، ہم نے خاموشی اختیار کیا۔ ایک دوسری مرتبہ ایک دوسرا جنازہ ایسے ہی مدینے میں جا رہا تھا، نبی علیہ السلام اس جنازے کو دیکھ کر فرمانے لگے وجبت وجبت وجبت، اس جنازے پر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تب ہم نے یاد آیا ایک پہلے جنازے پر بھی نبی نے ایسے ہی کہا تھا، ہم نے سوال نہیں کیا، نبی نے جواب نہیں دیا تھا، آج نبی نے ایسے ہی کہا، چلو ہم سوال کرتے ہیں اس جنازے پر کیا واجب ہوئی تھی، آج کے جنازے پر کیا واجب ہوئی، چلو سوال کرتے ہیں، نبی سے معلوم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اس سے پہلے کے ایک جنازے پر آپ نے ایسے ہی 3 مرتبہ وجبت 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 کہا تھا، آج کے جنازے پر آپ نے ایسے ہی کہا، اے اللہ کے نبی ہم کو یہ بتائیے اس جنازے پر کیا واجب ہوئی تھی، آج کے جنازے پر کیا واجب ہوئی؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں سنو،
وہ جو پہلا آدمی جا رہا تھا وہ نیک انسان کا جنازہ تھا، نمازی انسان کا جنازہ تھا، ایک توحید پرست انسان، اخلاق والا انسان، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد اچھی طرح سے ادا کرنے والا انسان، جس کے اعمال سے اللہ راضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نیک بندہ جب مر کے جا رہا تھا، لوگ اس کے جنازے کو دیکھ کر گواہی دے رہے تھے، کیا توحید پرست جا رہا بھائی، کیا نمازی جا رہا بھائی، کیا اخلاق والا تھا بھائی، کیا ایمان والا تھا بھائی، کیا اچھا آدمی تھا بھائی، ارے بہت اچھا آدمی تھا جی، کسی کا کھایا نہیں، کسی کو ڈبایا نہیں، کسی کو گالی دیا نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، بڑا ایمان والا، بڑا اخلاق والا، بڑا توحید پرست۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انتم شہداؤن فی الارض، تم زمین میں گواہ ہوتے ہو اس میت کے لیے، تمہاری گواہی کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا میں نے اس بندے کو جنت واجب کر دیا، لوگوں کے کندھے پر، لوگوں کے جنازے کے ڈولے میں ہی جنت واجب کر دیا۔ سو جیسے ہی مجھے معلوم ہوا، میں نے کہا وجبت علیہ الجنہ وجبت علیہ الجنہ وجبت علیہ الجنہ، اس آدمی پر جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اور آج ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ جیسے ہی اس کے جنازے کو دیکھے یہ بول رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے ارے کیا بدماش چارہ جین، ایک نمبر کا بے نمازی، روڑی، کیڑی، شرابی، زانی، چور، 420، ایک نمبر کا بدماش، ایسا ویسا، فلاں فلاں فلاں۔ بیجاپور کے میرے بھائیوں، بیجاپور کی میری بہنوں، تمہاری زندگی جیسی رہے گی نا، تمہارے جنازے کو دیکھ کر تمہارے گاؤں محلے والے وہی گواہی دیں گے۔ اگر تم نیک زندگی گزارے، توحید پرست زندگی گزارے، نمازی زندگی گزارے، اخلاق والی زندگی گزارے، تو تمہارے جنازے کو دیکھ کر تمہارے گاؤں والے جھوٹی گواہی ہرگز نہیں دیں گے۔ توحید پرست کو مشرک جا رہا، نمازی کو بے نمازی جا رہا، اخلاق والے کو بد کردار جا رہا نہیں بولیں گے۔ میت کو دیکھ کر، جنازے کو دیکھ کر لوگ سچی سچی گواہی دیں گے۔ نمازی زندگی گزاریں گے تو لوگ ہمارے جنازے کو دیکھ کر نماز کی گواہی دیں گے۔ اخلاق والی زندگی گزاریں گے تو ہمارے جنازے کو دیکھ کر ہمارے اخلاق کی تعریف کریں گے۔ توحید پرست زندگی گزاریں گے تو لوگ ہمارے توحید کی گواہی دیں گے۔ لیکن نہیں، ہمیں ایک نمبر کے نالائقاں، بدماشاں، چوراں، شرابیاں، سود خوراں، حرام خوراں، پکے ایک نمبر کے 420 میں مرے جا رہے، ہمارے گاؤں محلے والے بولیں گے ایک نمبر کا 420 جا رہا، دیکھ بھائی بے نمازی، مشرک، بدعتی، پی کو گلی والوں کو جھگڑے کرتا تھا، لچے لچے گالیاں دیتا تھا، مریا تو مریا، بہت اچھا ہوا، پیڑا گیا، گاؤں سے ہڑپ گیا، بہت اچھا ہوا، اللہ تیرا شکریہ اللہ، ایک نالائق کو زمین سے اٹھا لیا نا اللہ۔ اے میرے صحابہ، انتم شہداؤن فی الارض، یہ جو آدمی جا رہا تھا یہ برا انسان تھا، بد اخلاق والا تھا، بے ایمان والا تھا، لوگ اس کے کفر کی گواہی دے رہے تھے، لوگ اس کے اعمال خبیثہ کی گواہی دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس گواہی کو دیکھ کر لوگوں کے کندھے میں، جنازے کے ڈولے میں ہی اس پر جہنم واجب کر دیا۔ سو میں نے کہا وجبت علیہ النار وجبت علیہ النار وجبت علیہ النار، اس آدمی پر جہنم واجب ہوئی، جہنم واجب ہوئی، جہنم واجب ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ سوچو، اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھو، اگر آپ کی زندگی آج ہے، کل مریں گے، تو کیا آپ کا کیریکٹر ایسا ہے کہ آپ کے جنازے کو دیکھ کر لوگ کہیں کیا دنیا کا بہترین انسان جا رہا بھائی مر کو، کیا اخلاق والا، کیا نمازی، کیا توحید پرست ہے تمہارا کیریکٹر ایسا؟ حسن بصری اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک قبرستان کو پہنچے، دیکھا ایک میت کو لوگ دفن کر رہے ہیں۔ حسن بصری اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے ڈالیا، اسے زندہ کر ڈالیا، اور دنیا میں جا رہے میرے بندے کا تو بھیج ڈالیا، تو انہیں کیسا رہتا؟ میرے شاگردوں تمہیں بولو، مر گیا نا، قبرستان میں دفن ہو رہا، قبر میں، اچانک اللہ اسے زندہ کر ڈالا، جا میرے بندے اور 1 سال میں تجھے جینے کے واسطے دے رہا ہوں، جا جی لے کا جا۔ مرنے کے بعد 1 سال اللہ اور جگا رہا اسے، 1 مہینہ، 1 دن اللہ اسے زندگی دے رہا، جا 1 دن اور 1 دن جی لے کا جا۔ میرے شاگردوں بتاؤ، وہ 1 دن، وہ 1 مہینہ، وہ 1 سال جو موت کے بعد اللہ اسے دیتا، وہ زندگی کیسا گزارتا؟ شاگردان کیا بولے؟ اللہ اسے کیا تو بھی زندگی دیا تو
उन्हें क्या तो भी दुनिया में अब लौटा तो पक्का नमाजी होकर जिंदगी गुजारता, हद से ज्यादा अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर रो 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 को तौबा करके अपने गुनाहों की माफी मांगता, और बीवी बच्चों के हुकूक अच्छा अदा करता, किसी का दिल नहीं दुखाता, अल्लाह का हुक बंदों का हक कमा हक अदा करता, कुरान की तिलावत ज्यादा करता, तस्बीह ज्यादा पढ़ता, अल्लाह तबारक व तआला से डरते डरते तक़वे की जिंदगी गुजारता। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सुनो, अल्लाह ताला जब कोई बंदा मरता है उसे दोबारा दुनिया में जिंदा करके तो नहीं भेजता, अल्लाह का कानूनिश नहीं। उन्हें तो मर गया, अब तुम्हें मेरे पूरे शागिर्दा यहाँ से जिंदा लौट रही, तुम्हें कैसी जिंदगी गुजारना। उन्हें तो मर गया, अल्लाह उसे तो जिंदगी देता नहीं, अगर उन्हें जिंदा हुआ तो उन्हें यत्ती तक़वे की, यत्ती नमाज की, यत्ती ईमान की जिंदगी गुजारता। अगर तुम्हें बोल रही ना, उन्हें तो चले गया खबर में, तुम्हें जा रही ना जिंदा, कब्रस्तान से उसे दफन कर को जिंदा उठना तुम्हें जा रही, तुम्हें यहाँ से जाने के बाद कैसी जिंदगी गुजारना। हैरान हो गए उन्होंने, मुर्दे को का तो वैसा, हमना का तो ऐसा नहीं ना, हमें भी तक़वे वाली जिंदगी गुजारना, ईमान वाली जिंदगी गुजारना, नमाज की जिंदगी। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में हमारे भाइयों को, हमारे भाना को मौत कहीं को देता, हमें लज्जा को कहीं दफन करती, इबरत हासिल करने आज इन्हें आया सब, हमना भी हमारे जमात वाले ऐसा लाखों खड्डा खोद को गाड़ को चले आए, मैं कैसा जिंदगी गुजारना। अब तक बेनमाजी, बदमाशी, हरामखोरी, दुनिया की अय्याशी की कर लिया, अब तो भी सुधर जाएंगे, अब तो भी नमाज़ पढ़ लेंगे, अब तो भी अखलाक वाला बनेंगे। क्या ये फिक्र हमारे अंदर नहीं? क्या अगर ये फिक्र है तो हम जिंदों में मोमिनों जैसा जिंदा दिल रखते हैं, अगर ये फिक्र नहीं, मुर्दों में मुर्दों से बदतर है। अल्लाह के वास्ते अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। आखिरी हदीस बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं मैं। वो आखिरी हदीस क्या? मुस्नद अहमद की हदीस। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जब भी किसी आदमी की रूह फरिश्ता आकर कब्ज करता है, उसकी जान निकाल लेता है, अल्लाह के पास पहुंचता है, अल्लाह तबारक व तआला मरने वाले की दो कैफियतें होती हैं, या तो नेक या तो बदी, या तो जन्नती या तो जहन्नमी। अगर उन्हें जन्नती है तो अल्लाह का फरिश्ता आको रूह कब्ज करने से पहले उसे बशारतें सुनाता, अच्छी मौतें अल्लाह का फरिश्ता बशारतें सुनाता, ऐ मरने वाले बीजापुर में ये जो लोग जिंदगी गुजार रहे थे, तेरी जिंदगी से मेरा अल्लाह खुश था, रहमान खुश था, वो अल्लाह ताला बहुत राजी था। ऐ मरने वाले, मरने के लिए तैयार हो जा, तू जैसे ही मरेगा अल्लाह आला इल्लियीन में तेरी रूह को जगा देगा, तेरी खबर में जन्नत की खिड़की खोलेगा, क़यामत में अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा, जन्नत का महल अता करेगा। सारी बशारतें रूह कब्ज करने से पहले सुना डालता फरिश्ता। ये सुन को उन्हें बोलता, मेरे अल्लाह के पास मुझे फौरन ले चलो, मेरे अल्लाह से मिलने के लिए बेचैन हूँ। मैं बोलता, कौन? नेक इंसान। अल्लाह के नबी बोलती, ये नेक इंसान अल्लाह से मिलना पसंद करेगा, अल्लाह भी इससे मिलना पसंद करेगा। मस्के से बाल निकाले जैसा नेक इंसान के बदन से रूह कब्ज की जाएगी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ मुतमइन्ना नफ्स, ऐ नेक रूह, इत्मीनान से निकल जा, अल्लाह की रजा से निकल जा, जन्नत में दाखिल होने निकल जा। मस्के से बाल निकाले सरकार, आराम से उसकी रूह निकाल। नबी कहते, मम माता व हुवा आखिरु कलिमाति ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो आदमी ऐसी हालत में दुनिया से मरेगा कि उसके ज़बान का निकलने वाला आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह था, तो वह जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ऐसी मौत हमको नसीब फरमाए। जन्नत में जाएगा, मस्के से बाल निकाले जैसे आसान से रूह निकाली जाएगी। अल्लाह के पास पहुंचता, या अल्लाह तेरे हुक्म से तेरे नेक बंदे की जान निकाल को लाया मैं। अल्लाह बोलता, मेरे बंदे मरते वक्त क्या उन्हें कर रहा था, कौन से आलम में उसकी रूह को तूने कब्जा किया, बता। क्यों? अल्लाह को मालूम नहीं क्या उन्हें कैसी हालत में मरा? अरे फरिश्ते से ज्यादा मालूम अल्लाह को।
لیکن اللہ سوال کرتا بتا میرے فرشتے موت کے وقت کیا کر رہا تھا؟ اچھی موت میں مریا یا بری موت مریا؟ کیسی موت مریا؟ کیا کرتے کرتے مریا؟ اللہ سوال کرتا. فرشتہ کیا جواب دیتا؟ اے میرے اللہ یہ تیرا نیک بندہ اللہ رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں نماز کی حالت میں سر سجدے میں اس کی زندگی کا کاٹا تمام اللہ سجدے سے اسے اٹھا لیا. اللہ سجدے سے اٹھا لیا, نماز پڑھتے پڑھتے اٹھا لیا, سر سجدے میں تھا اٹھا لیا. یا اللہ تیرا نیک بندہ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھا, میں اس کی جان نکال لیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام, بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا, دعوت اللہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا تھا, اس کی جان نکال لیا. لوگوں کو خیر خیرات کر رہا تھا, اس کی جان نکال لیا. اے اللہ یہ لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلا رہا تھا, اس کی جان نکال لیا. یا اللہ نیک کام کر رہا تھا, حج کر رہا تھا, عمرہ کر رہا تھا, لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ احرام کی حالت میں پکار رہا تھا, اس کی جان نکال لیا. میدان جنگ میں تیرے راستے میں اے اللہ لڑتے لڑتے گردن کٹا لیا, اس کی جان نکال لیا. اللہ بولیں گا کیا انہیں نیکیاں کرتے کرتے مریا, مجھے خوش کرتے کرتے مریا, مجھے راضی کرنے والے کام کرتے کرتے مریا؟ جاؤ اکتبو فی کتاب علیین, اس کی روح کو علیین میں جگہ دینا اور اس کے لیے آسانی کے معاملے کرنا. اللہ کی طرف سے پروانہ ملتا. موت اچھی تو آخرت کا انجام اچھا. اللہ خوشخبری دے دیا علیین جنت کے کمرے میں اس کی روح کو جگہ دو, اس کے ساتھ آسانی کرو. اب اس کے مقابلے میں ایک نالائق انسان, ایک برا انسان, بری موت مرنے والا انسان, فرشتہ آیا, اسے مرنے سے پہلے اللہ کا فرشتہ سناتا اے اللہ کے بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ تیری روح قبض کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری موت کو تیری جسم سے نکالنے سے پہلے, تیری روح کو قبض کرنے سے پہلے یہ سنانے کے لیے بھیجا ہے. یہ بیجاپور میں یہ جتنے لوگ یہ زندگی گزار رہی نا, ان کی زندگیوں میں تیری زندگی سے میرا اللہ بہت ناراض تھا, بہت ناراض تھا. نمازہ نہیں پڑھتا تھا تو, حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا تو, حرام کا سود کما کو کھاتا تھا, لوگوں کو دھوکہ دے کو رشوتہ حاصل کرتا تھا, لوگوں کو ظلم کرتا تھا, گالی گلوچ کرتا تھا, شراب پی کو گلی والوں کے ساتھ جھگڑے کرتا تھا. بدعتی کی زندگی, کفر کی زندگی, شرک کی زندگی تو نے گزارا. سن, تو جیسے ہی مرے گا, میں روح قبض کرنے والا فرشتہ, تو جیسے ہی مرے گا اللہ تیری روح کو 7 زمینوں کے نیچے جہنم کے کمرے سجین میں پٹکے گا. تیرے خبر میں 40 بچھو 40 سانپ تیری مہمان نوازی کے لیے اللہ طے کر دیا ہے, اور خبر میں تیرے لیے عذاب رہے گا, اور قیامت کے فیصلے کے بعد اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا. یہ سنتے ہی چیخ مارے گا, پیشاب پاخانہ نکل جائے گا, یہ بولے گا فرشتے سے میرے فرشتوں مجھے اللہ کے پاس مت لے جاؤ, میں اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا. اے عائشہ یہ بدبخت اللہ سے ملنا ناپسند کرے گا, اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرے گا. صحیح بخاری 6507 نمبر کی حدیث, صحیح مسلم 2680 پر 3 نمبر کی حدیث, 2680 پر 3 نمبر مسلم میں, صحیح بخاری 6507 نمبر کی حدیث. پھر ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح چل نکل. مارتا فرشتہ, سر پہ ماریا تو روح کھاندے میں چھپتی, کھاندے پہ ماریا تو کمبر میں چھپتی, کمبر پہ کوڑا لیک ماریا تو ران میں ماریا تو پیر میں ماریا سر میں. بھاگتی روح نہیں آتی ہاتھ کو لگنے, وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. فرشتہ مار مار کے اس کے جسم کی دھجیاں اڑا کے اس کے جسم سے روح نکالتا. اللہ بولتا قرآن اما پارے کے 2 نمبر کا سورہ نازعات میں, والنازعات غرقا والناشطات نشطا, قسم اس فرشتے کی جو بدبخت انسان کے بدن سے غوطہ لگا کے روح قبض کرتا ہے. بڑے خطرناک طریقے سے روح قبض کرنے والے فرشتے کی قسم, مار مار کو دھجیاں اڑا کو نکالتا بدن سے روح. نبی مثال دے کو بولتے ہیں ریشم کا کپڑا ببول کے کانٹے دار ٹہنی میں اگر پھنس جائے, پکڑ کر کھینچو
پھٹ پھٹ کے تار تار ہو کے جیسے کپڑا آئے گا، اتنی تکلیف سے بدبخت انسان کے بدن سے روح نکالی جائے گی۔ بری موت کا برا انجام یہ، بری موت کا برا انجام یہ۔ اب ہوگا کیا؟ آسمان میں آسمان میں لے جایا جائے گا۔ نیک انسان کے لیے آسمان کے 7 دروازے کھولے جائیں گے، برے انسان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ سورہ اعراف 40 نمبر آیت میں اللہ بولتا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک اور بدعت کے کام کرتے ہیں، اللہ کیا بولتا؟ ایسے نالائق لوگوں کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ جنت میں یہ لوگ داخل ہو پائیں گے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ اللہ یہ مثال دے رہا قرآن میں، اللہ کی مثال یہ، رحمان کی مثال یہ۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ سوئی کے سوراخ میں کان تو اونٹ داخل ہوتا کیا بھائی؟ داخل ہوتا نہیں نا۔ اللہ بولتا سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا جتنا امپاسبل ہے، جتنا نتھنگ نیور ناممکن ہے، اتنا ہی ناممکن ان نالائقوں کا آسمان یا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے۔ آسمان کے نیچے سے فرشتہ اللہ کو پوچھتا میرے اللہ اس کی روح لایا تھا کیا کرنا؟ لایا تھا کیا کرنا؟ اللہ بولتا کیا کرتے کرتے مریا انہیں، کون سی حالت میں اس کی روح نکالیا، کون سی حالت میں اس کی جان نکالیا۔ اس فرشتے سے زیادہ اچھا معلوم اللہ کو کہ کیا کرتے کرتے مریا۔ پھر بھی اللہ سوال کرتا، فرشتہ بولتا میرے اللہ 1 نمبر کا نالا IPL کرکٹ دیکھنے کو بیٹھا تھا نمازان چھوڑنے کو، اے اللہ شراب پی رہا تھا شراب خانے میں بیٹھ کو، زنا کر رہا تھا زنا کے اڈے میں بیٹھ کو، چوری کر رہا تھا چور بازار میں، سود کھا رہا تھا مارکیٹ میں، اے اللہ غیبتیں کر رہا تھا، کسی کا مرڈر کر رہا تھا، اے اللہ جھگڑے کر رہا تھا، کفر کے کام کر رہا تھا، شرک کے کام کر رہا تھا، اے اللہ اس کی جان نکالنے کا آیا۔ محرم کا مہینہ تھا، آنکھ کو یہاں وہاں پینٹ لگا لے باغ بن کو ناچ رہا تھا، دھین 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 بولے ناچ رہا تھا، انگار میں کیا کیا کی اٹھا لے کو پنجے کتے وہ کتے اٹھا لے انگار میں کود رہا تھا، اے اللہ جان نکالنے کا آیا۔ اے اللہ محرم کو منحوس مہینہ بول رہا تھا، سفر کو منحوس مہینہ بول رہا تھا، مہینے کو گالیاں دے رہا تھا، ہزاروں قسم کے خرافات کر رہا تھا، اے اللہ جان نکالنے کا آیا۔ اللہ کیا چھوڑیں گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، حرام کھانے والے، بے نمازی، اللہ اکبر، ایسے نالائقوں کے لیے اللہ کہے گا اکتبوا فی کتاب سجین، جہنم کے کمرے سجین میں اس کا نام چڑھا دو، سختی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ داری کرو۔ بری موت برا انجام، اچھی موت اچھا انجام، بری موت برا انجام۔ میرے بھائیوں ہم کو معلوم نہیں ہماری موت کیسی آئے گی، لیکن اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی تعزیے بٹھانا، کوئی پنجے بٹھانا، اس کے سامنے منت مانگنا، پنجے لے کو جانے والوں کے پیراں پڑنا، یا ان کے سامنے ملیدے لگ جانا، یا آگ کے اندر وہ تعزیے لے کو ناچنا، ڈھپٹی بجا کو گول کودنا، یہ تمام خرافات میں شامل ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم کو منحوس مہینہ نہیں بولنا، غم کا مہینہ نہیں بولنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو نبی کے نواسے تھے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، اس مہینے میں شہید کر دیے گئے، لیکن اس مہینے میں شہید کرنے کی وجہ سے یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوگا، ہرگز ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، وہ مہینہ غم کا نہیں ہوا۔ محرم کا مہینہ کیوں غم کا ہوگا؟ نبی کے گزرنے کے 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ہرگز ہرگز محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں، سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں، یہ خرافات جائز نہیں۔ محرم کے صرف 2 روزے ہیں، ایک 9 محرم کا روزہ، ایک 10 محرم کا روزہ۔ عاشورے کے 2 روزے اگر رکھو گے، 1 سال پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ اللہ بنائے گا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے،
4 حرمت والے مہینے، ایک محرم، ایک رجب، ایک ذوالقعدہ، ایک ذی الحجہ، یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے اندر کوئی اسپیشل عبادت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خاص بدعت نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اندر نیا کام نہیں ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جب تک زندگی باقی ہے اچھے کام کرتے رہو اور حسن خاتمہ کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اور یہ دعا کرو اے اللہ جب بھی دنیا میں ہمارا خاتمہ آئے اعمال صالحہ کرنے کی حالت میں، تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی حالت میں، کلمے والی موت، شہادت والی موت، ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یہ دعائیں کرو، یہ دعائیں کرو، اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کی بدعات و خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جس نیت سے جمع ہو کر بیٹھے ایک عبرت لے کر اٹھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔